وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کے حقوق ایک دوسرے پر لازم فرمائے جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ اگر زوجین خامد بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور صحیح طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں تو ان کی زندگی جنت بن جائے اور ان کی زندگی ایک بہترین اور شاندار زندگی ہو اور قابل رشک زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے اور عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے۔ اور مردوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا، وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وَأَلْطَفٌ بِأَهْلِهِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ مرد ہے جو جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی اہل و عیال، اپنی بیوی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے، میں تم میں سب سے زیادہ بہترین اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں سب سے بہترین ان سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور جہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر شفقت اور محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے بھی خصوصی احکام بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے، لیکن کیونکہ اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے عورتوں کو یہ حکم بھی نہیں فرمایا گیا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأة إذ صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہیں، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی اطاعت کر کے انہیں خوش کرتی ہیں۔ ان کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ روز محشر انہیں کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مشکاۃ شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے خاوند کو راضی کرے، جس عورت نے اپنے خاوند کو راضی کیا اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلی گئی کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا،
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا خامند اس پر راضی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو زوجین یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے اور اپنی اپنی حد میں رہیں، اپنے حقوق کو پہچانے، تو انشاءاللہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے سے ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا